بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی تھی 6 کلاس کی، پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 2 سبق حمد اور نعت، ان کی تشریحات اور ان کی ایکسرسائز، ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا سبق نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رواداری۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اور رواداری کا مطلب ہے رائے کا احترام۔ یہ ہے اس چیپٹر کا نیم۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ جو ان سے ہے یہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے تحمل، جس کے معنی ہے برداشت کرنا۔ اگلا الفاظ ہے استقامت، جس کے معنی ہے ثابت قدمی۔ اس سے اگلا الفاظ ہے مظاہرہ، جس کے معنی ہے اظہار کرنا، مدد دینا۔ اس سے اگلا الفاظ ہے عفو درگزر، جس کے معنی ہے خطا معاف کرنے والا۔ اب سیکنڈ لاسٹ ہے فریقین، جس کے معنی ہے دونوں طرف کے۔ اب آخری الفاظ ہے دستاویز، جس کا معنی ہے سند، کوئی اہم تحریر۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب آگے ہے اس سبق کا خلاصہ۔ اس سبق کا خلاصہ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی برداشت اور رواداری کا کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام پھیلانے کا آغاز کیا تو اہل مکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیف دیں، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلایا، اسلام کی تبلیغ کی، تو دشمن جو ہمارے پیارے نبی کے تھے انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں دی۔ اب اس سے آگے ہے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ہمراہ 3 سال محصور رہے اور سخت تکالیف میں یہ عرصہ گزرا۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور لہو لہان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تکالیف کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والے سر جھکائے کھڑے تھے اور اپنی سزا کے منتظر تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام گستاخوں کو معاف کر دیا۔ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں دی گئیں کافروں نے، یہاں تک کہ پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ گستاخ سامنے کھڑے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس سے آگے ہے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران مسیحیوں کے حقوق اور تحفظ کی ضمانت فراہم کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں کو دی گئی تمام تر تکالیف کے باوجود نرمی کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تاکہ معاشروں سے بد امنی، لاقانونیت اور عدم برداشت کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس سبق کے مشکل الفاظ۔ ہم نے یہ سبق جو سا وہ ریڈنگ تو نہیں کی اس کی، لیکن اس میں جو استعمال ہونے والے مشکل الفاظ تھے ان الفاظ کے معنی میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ پہلا الفاظ ہے اذیت، جس کا معنی ہے تکلیف۔ اگلا الفاظ ہے دو عالم، جس کے معنی ہے 2 جہاں، دنیا اور آخرت۔ اگلا ہے ملامت کرنا، برا بلا کہنا۔ اگلا ہے کھندا پشانی، جھک کر ملنا۔ مساوانہ، برابر کا۔ علام، افات۔ اس سے اگلا ہے تحمل، برداشت کرنا۔ ناگوار، ناپسندیدہ۔ اور اس لائن کا آخری ہے نمونہ، جس کے معنی ہے مثال۔ دوسری لائن کا پہلا الفاظ ہے سیرت، جس کے معنی ہے فطرت، مزاج۔ اس سے اگلا ہے فریقین، جس کے معنی ہے دونوں طرف کے۔ اب اس سے اگلا ہے رواداری، جس کے معنی ہے رائے کا احترام۔ عرصہ حیات، زندگی کا دورانیہ۔ جارحانہ، غصے سے بھرپور حملہ کرنا۔ کانٹے بچھانا، تنگ کرنا۔ قیام کرنا، رکنا۔ مشعل راہ، رستے کی روشنی۔ اور آخری ہے شیب ابی طالب، گھاٹی کا نام تھا۔ آگے ہے کریم النفس، جس کے معنی ہے مہربان طبیعت۔ آگے ہے مصائب، مصیبتیں۔ اس سے اگلا ہے یکجا کرنا، اکٹھا کرنا۔ حلیف، عہد کرنے والا، ساتھی۔ اگلا ہے فروغ ملا، ترقی اور عروج حاصل کیا۔ کامل، مکمل، پورا۔ نوید، جس کے معنی ہے خوشخبری۔ اب آخری ہے ہم آہنگی، مطابقت،
ایک دوسرے کے خیال سے متفق ہونا۔ یہ تھے اس کے الفاظ میں نہیں۔ اب آگے ہے اس سبق کی مشق۔ اس مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے، تکالیف، مسائل اور اذیتوں پر صبر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، تکالیف، مسائل اور اذیتوں پر عمل کرنا تحمل اور رواداری کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس چیز کا کامل نمونہ ہے؟ اس کا جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی برداشت اور رواداری کا کامل نمونہ ہے۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار کو معاف فرما دیا۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، فتح مکہ کے بعد کون سر جھکائے کھڑے ہیں؟ اس کا جواب ہے، فتح مکہ کے بعد مکہ کے بڑے بڑے سردار سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مدینہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا معاشرہ قائم کیا؟ اس کا جواب ہے، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا جہاں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ معاشرتی سطح پر مساوانہ سلوک کیا جاتا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ کہ نیچے جو سوال دیے گئے ہوئے ہیں، 3 سوال ہیں، ان کے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال ہے، سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند پہلو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ صبر و تحمل، برداشت اور رواداری کا کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صلہ رحمی اور محبت و قوت کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ سے کیسا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش سے پوچھا، اے قریش، تمہیں کیا توقع ہے کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم النفس اور شریف بھائی ہیں اور کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کچھ ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، صلح حدیبیہ کے اہم نکات کون سے تھے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، صلح حدیبیہ کے اہم نکات درج ذیل تھے۔ پہلا ہے، فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ فریقین مین دونوں طرف، کفار کی طرف اور مسلمانوں کی طرف، دونوں کی آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے، قریش کا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھاگ کر مدینہ جائے گا اسے واپس کرنا ہوگا۔ تیسرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس جائے گا اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص بھاگ کر قریش کے پاس جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا ہے، قبائل میں سے کوئی قبیلہ کسی ایک فریق کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور پانچواں ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، البتہ اگلے سال عمرہ کر سکیں گے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سبق کے متن کے مطابق موضوع اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے، سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کامل نمونہ ہے، برداشت اور رواداری کا، عبادات کا، معاملات کا، عقائد کا۔ تو اس کا جواب ہے برداشت اور رواداری کا۔ اب اس سے آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بنایا، رستہ، مشعل راہ، سادہ، نعمت۔ تو اس کا جواب ہے مشعل راہ۔ اب آگے ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ بن گئے،
دوست جانی دشمن مددگار اہل ایمان، تو اس کا جواب ہے جانی دشمن۔ آگے ہے فتح مکہ کے موقع پر شمع رسالت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح جمع تھے۔ دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کفار سردار، تو اس کا جواب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس سے آگے ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ تبوک میں، تو اس کا جواب ہے غزوہ احد میں۔ اب اس سے آگے ہے مذہبی رواداری اور امن و امان کو فروغ ملا میثاق مدینہ سے، صلح جوئی سے، اخوت سے، عبادت سے، تو اس کا جواب ہے میثاق مدینہ سے۔ آخری MCQ ہے میثاق مدینہ میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ مظالم کے مقابلے میں مظلوم کی جائے گی سفارش، مدد، حاجت یا سرپرستی، تو اس کا جواب ہے مدد۔ یہ ہے اس کا سوال نمبر 3۔ اب آگے ہے سوال نمبر 4۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو سبق کا خلاصہ جون سے ہم نے اسی ویڈیو کے سٹارٹ میں خلاصہ ہم نے کیا ہے، وہ خلاصہ آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے ہے سوال نمبر 5۔ خالی جگہ پور کریں کہ جون سی خالی جگہ ہے ان کو کوئی لفظ لگا کے پور کریں۔ الف والا ہے سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ ڈیش اور ڈیش کا کامل نمونہ ہے، تو اس کا جواب ہے برداشت اور رواداری کا کامل نمونہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے والا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی ڈیش توجہ سے سنتے۔ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ڈیش بنایا ہے، تو اس کا جواب ہے مشعل راہ اور نمونہ۔ اب اس سے اگلا ہے مکہ کے بڑے بڑے ڈیش سر جھکائے کھڑے تھے، تو اس کا جواب ہے سردار۔ اب اس سے آگے ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں مقیم مختلف قبائل کو یک جا کر کے ڈیش معاشرے کی بنیاد رکھی، پرامن۔ میثاق مدینہ ڈیش ہم آہنگی کی بنیاد بنا، بین المذاہب۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا الفاظ ہے اسوہ حسنہ، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں مثالی معاشرہ قائم کیا۔ آگے ہے خندہ پیشانی، جس کا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف سے ملنے والی تکالیف خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ آگے ہے رواداری، جس کا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ رواداری کا کامل نمونہ ہے۔ آخری ہے ناگوار، جس کا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی ناگوار باتوں کو صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے سوال ہے 3 ایسے الفاظ لکھے جن میں الف کے بعد بے آتی ہو، جیسے کہ ابر، جبکہ 3 ایسے الفاظ لکھے جن میں اس کے بعد میں الف آتا ہو، جیسے کہ بادشاہ۔ اب اس کا جواب ہے ابتدا، ابد، ابرار، سارے الف سے شروع ہوئے ہیں اور دوسرا لفظ بے ہے۔ یہ الف کے لحاظ سے تھے، اب ہم بے کے لحاظ سے کریں گے باغ، بادل، بارش، تو یہ اس کا آنسر ہے۔ اب آگے ہے ذیل میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، لغت کی مدد سے ان کے متلازم الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ یہ متلازم الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے مزید الفاظ ذہن میں آ جائے متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی کہ ایسا الفاظ جن کو ہم سوچیں یا دیکھیں تو ہمارے ذہن میں اس جیسی اور چیزیں آ جائے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ الفاظ ہے اسکول، تو اس کا متلازم آئے گا اسکول میں گھنٹی ہوتی ہے، کمرے ہوتے ہیں، صحن، اساتذہ، کتابیں، قلم، تو یہ ساری چیزیں جو سے اسکول سے ملتی ہیں، اس لیے یہ متلازم یا گروہی الفاظ ہو گئے۔ اب آگے ہے دن، جس کے متلازم ہے روشنی، کام کاج، سورج، تجارت اور رونق۔ آگے ہے ہسپتال، ہسپتال میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر، نرس، دوائیاں، وارڈ بیڈ۔ اب آگے ہے فوج، جس کا متلازم ہے بندوق، تربیت، توپ، حفاظت، پائلٹ۔ آگے ہے بازار، اس کو لکھ سکتے ہیں ہم دکانیں، تاجر، گاہک، خواتین، بچے، ریڑیاں۔ اب آگے ہے علم، جس کے متلازم ہے کتابیں، الفاظ، حروف، آگاہی، تعلیم، دماغ۔ اب آگے ہے گرمی، جس کے متلازم ہے پسینہ، تپش، ٹھنڈے مشروبات، اے سی، بڑی کپڑے۔ اب آخری ہے سردی، جس کے متلازم ہے گرم کپڑے، خشک میوے، ہیٹر، ٹھنڈک، لحاف،
کمبل۔ یہ تھے اس کے متلازم الفاظ۔ اب آگے ہے سوال نمبر 10۔ اخبارات، بچوں کے رسائل اور مختلف کتب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بہت سے مضامین چھپے ہیں۔ انہیں توجہ سے پڑھے اور کم سے کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھے جس میں سیرت طیبہ کے متعلق پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی دونوں جہانوں کے سراپا رحمت ہے، زمین کے اور آسمان کے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوسروں سے ملاقات کے وقت ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے کہ کسی اور سے اگر سلام لینی ہوتی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہل کرتے تھے۔ بڑی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور نہایت گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا تقریباً آخری نصف حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ صبح سویرے اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک خیر و برکت کا باعث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی یا تیزی سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ سننے والا اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھ لیتا تھا، بلکہ سننے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بخوبی یاد ہو جاتی تھی۔ عام طور پر زیادہ ضروری بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر کھانا چاہے کتنا ہی سادہ ہوتا، نہایت اہتمام اور شوق سے کھاتے تھے۔ اب اس سے آگے ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے اور اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی نیا اور تازہ پھل حاضر کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف فرماتے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پھل کو آنکھوں سے لگاتے، چومتے اور دعا فرماتے، اے اللہ، شروع موسم میں جیسے تو نے ہمیں یہ پھل دکھایا ہے ایسے ہی آخر میں بھی دکھانا، یعنی کہ موسم کے سٹارٹ میں ہمیں یہ پھل میسر ہے، ہمیں ملا ہے، ایسے ہی جب اس موسم کا پھل جا رہا ہوگا تب بھی ہمیں یہ پھل ملے۔ اے اللہ، ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے پھلوں میں اور ہمارے ناپ تول میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بچے موجود ہوتے تو پھل سب سے پہلے انہیں پیش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز نوش فرماتے تو 3 سانسوں میں ختم کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ آپ اس جواب کو چھوٹا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے 200 الفاظ کا ہے، تو آپ اس کو کم کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس چیپٹر کی یہ مشق یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔